السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کو اردو کی کتاب سے جو ہے سرکاری اور غیر سرکاری دو عیدیں نظم ہیں، لیکچر نمبر ہمارا ہے 36۔ ان کے اشعار کی نظم کے اشعار کی تشریح کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کے جو اس نظم کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے دلاور فغار، ٹھیک ہے۔ فغار جو ہے ان کا تخلص ہے، یہ ہندوستان کے علاقے میں جو ہے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ FA اور A تک کی تعلیم جو ہے انہوں نے اپنے آبائی گاؤں سے ہی حاصل کی تھی۔ کس نے؟ دلاور فغار ہے جو کہ شاعر ہے۔ اب ہم جاتے ہیں تشریح کی طرف۔ دیکھیں جی پہلا اشعار کی تشریح۔ ریڈیو نے 10 بجے شب کی خبر دی عید کی، عالموں نے رات بھر اس نیوز کی تردید کی۔ تردید یعنی کہ رد کرنا۔ اب دیکھیں جی اس میں جو ہے اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ریڈیو پر ایک طرف تو عید کا چاند نظر آنے کی خبر جو ہے وہ نشر ہوتی ہے، جبکہ علم والے لوگ ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ اس خبر کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے رہے کہ کل عید نہیں ہوگی کیونکہ چاند نظر نہیں آیا۔ اب جو ہے دلاور فغار جو ہے وہ اس شعر کی تشریح کچھ یوں کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو دلاور فغار ہیں ان کی شاعری کے اندر مزاح، ٹھیک ہے، کہ مزاحیہ شاعری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انداز مزاح والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ عید کی خبر سننے کے لیے ہر ایک کے کان پر ریڈیو پر لگے ہوئے تھے اور عید کی خبر کا انتظار ہو رہا تھا۔ آخر رات کو جیسے ہی گھڑی نے 10 بجائے تو ریڈیو پر کیا ہوا؟ عید کی خبر نشر کی گئی، لوگوں کو خوشخبری سنائی گئی جو کہ کچھ یوں تھی: تمام مسلمان بہن بھائیوں کو عید مبارک۔ آپ لوگوں نے اس شعر میں جو نیکسٹ سامنے جو میں نے ایرو لگا کے سامنے اشعار لکھا ہے، یہ شعر آپ نے اس جو ہے شعر میں وہ کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے، ایڈ کرنا ہے، یہ اس کے متعلقہ شعر ہے۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو عید مبارک، عید کا چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا۔ ریڈیو کی اس خبر کو سن کر ہر ایک کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کیا ہوا؟ کہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ اب دیکھیں اسی طرح دوسری مصرے میں ہے جو عالموں نے رات بھر اس نیوز کی تردید کی۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اس خبر پر عوام کا رد عمل کا ذکر کرتے ہیں کہ اہل علم نے جب ریڈیو سے یہ خبر سنی تو اس کو کیا کر دیا؟ انہوں نے کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ سرکاری طرف سے اس عید کو غیر سرکاری عوام نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تمام اہل علم رات بھر اس کوشش میں رہے کہ ریڈیو کی اس خبر کو ایک افواہ ثابت کر دیا جائے اور اس عید کو رد کر دیا جائے۔ دراصل شاعر عوام اور حکومت میں پائے جانے والے اختلاف پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عید کے اس خوشی کے موقع پر بھی عوام میں اختلاف پایا جاتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے کیا ہے؟ بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ آپ دیکھیں جی دوسرے نمبر پہ دیکھیں، ریڈیو کہتا تھا سن لو کل عید ہماری عید ہے، اور عالم کہتے تھے یہ غیر شرعی عید ہے۔ اب دیکھیں اس شعر میں جو ہے شاعر کا مفہوم یہ ہے کہ ریڈیو پر عید کا چاند نظر آنے کی خبر تو نشر ہوتی رہی، لیکن اہل علم یہ کہتے رہے کہ یہ شریعت کے کیا ہے؟ خلاف ہے، ابھی عید کا چاند نظر نہیں آیا۔ اب دیکھیں تو شاعر جو ہے وہ تشریح کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عید کے موقع پر پائے جانے والے اس شش و پنج کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک طرف ریڈیو پر خبر جاری تھی کہ کل تمام مسلمان عید کی خوشیاں منائیں گے، حکومت کی طرف سے چیخ کر اس بات کا کیا اعلان کیا جا رہا تھا کہ کل کیا ہے؟ عید کا خوشی کا دن ہے، اور ہر ایک کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ چاند نظر آ گیا ہے، عید کا موقع آ گیا ہے۔ جبکہ دوسرے مصرے میں شاعر غیر سرکاری عید کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اہل علم اور غیر سرکاری عوام اس بات پر ڈٹے رہے کہ یہ ہماری شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ شریعت کے مطابق عید کا حتمی فیصلہ تب دیا جاتا ہے جب تمام اہل علم آپس کی رضامندی سے اسے قبول کریں اور مل کر عید کا اعلان کریں، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹا ہے۔ ہر ایک جو ہے بے چینی اور بے یقینی کی کیفیت پائی جا رہی ہے ہر انسان میں، ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے سے مخالفت کرنے میں مصروف ہے۔ دراصل شاعر جو ہے نا اس شعر میں یہ کہتا ہے کہ کوئی اس بات پر دھیان نہیں دے رہا کہ آپسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر آپس میں مل بیٹھ کر اس مسئلے کو کیا کیا جائے؟ حل کیا جائے، کیونکہ عید کا موقع ہے، مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے، جس کو اس طرح آپسی اختلافات میں ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ آپس میں مل جل کر اس بات کا فیصلہ کر لیں، اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کر وہ کیا کر لیں؟ حل کر لیں۔ آپ دیکھیں شعر نمبر 3 پہ، دو دھڑوں میں بٹ گئے تھے ملک کے سارے عوام، اس طرف سب مقتدی تھے اس طرف سارے عوام امام، ٹھیک ہے۔
اب دیکھیں عید کے اس معاملے پر عوام میں نا اتفاقی پھیل چکی تھی. ایک طرف لوگ حکومت کی جو ہے خبر کے مطابق عید منانے میں مصروف تھے، جبکہ دوسری طرف جو لوگ علماء حضرات تھے وہ کیا تھے، وہ اپنے نقش شبہ پر کیا تھے، گامزن تھے. وہ کیا تھے جو کہ کل عید نہیں ہے. اب اس شعر میں جو ہے وہ شاید معاشرے میں نا اتفاقی کے بڑے بڑے مسائل پر مزاحیہ انداز میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اب ہم سب ایک نہیں رہے، ہم تقسیم ہو چکے ہیں، ہمارا معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. اب ہماری پہچان پاکستان کے باشندوں کے لحاظ سے نہیں رہی، یہ ہماری بدقسمتی، ہم دو گروہوں میں بٹ گئے چکے ہیں. دو گروہ یعنی کہ سرکاری وہ مراد حکومت، جبکہ غیر سرکاری وہ گروہ جو عوام میں شامل ہو. ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کی مخالفت سے باز نہیں رہتے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کو بھی برباد کر رہے ہیں. دونوں کا اختلاف اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اگر عید کا چاند دیکھنے کے بعد بھی عید کا اعلان کرتا ہے تو دوسرا شدید رد عمل دیتا ہے، ان کا فیصلہ ماننے سے انکار کرتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ عید کی خبر سنتے ہی جو ہے مختلف باتیں سننے کو ملی. ایک طرف جو ہے عید کی تیاریاں ہو رہی تھی اور عید خوش آمدید کہنے کے لیے سب بےقرار تھے، جبکہ جو دوسری طرف دوسرا گروہ تھا وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے. اس خبر کو ایک اہم خبر یعنی کہ افواہ قرار دیتے ہوئے وہ ملک میں حکومت کے لوگ الگ الگ رائے دیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ملک کے عوام الگ الگ رائے رکھتے، حکومت عید کا اعلان کرتی، جبکہ عوام جو ہے اس اعلان کے کیا تھی، خلاف تھی. دراصل شاعر ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے اس اختلاف اور نا اتفاقی کے برے اثرات پر روشنی ڈالتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں: حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آپ نے جو ہے دوسرے میں اور تیسرے دونوں میں یہ جو شعر ہے یہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے متعلقہ شعر ہے. اب دیکھیں لاسٹ والا چوتھا شعر ہے: بیٹا کہتا تھا کل شیطان روزہ رکھے گا، باپ بولا تیرا ابا جان روزہ رکھے گا. اس شعر میں دیکھیں شاید کہتے ہیں کہ افراد میں غیر سرکاری اور سرکاری افراد میں پائے جانے والے اختلاف میں رائے ہیں. بیٹے کو سرکاری فرد جبکہ باپ کو غیر سرکاری فرد کی حیثیت سے پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ شاید سرکاری افراد کی رائے بیان کرتے. رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور شیطان روزوں سے دستبردار ہوتا ہے. جبکہ عید کا موقع آتا ہے تو تمام مسلمان خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جبکہ شیطان مسلمانوں کی خوشیوں کو دیکھ کر حسد کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے. سرکاری افراد کا یہ موقف مناتے ہیں اللہ کہ آج کے روزہ شیطان روزہ رکھے گا، یعنی آج عید کا دن ہے، حکومت اپنے اعلان پر ڈٹی ہے، عید کی خوشیاں منا رہی ہے. لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن شیطان نہیں مسلمان روزہ رکھیں گے، کیونکہ آج روزہ رکھنے کا دن ہے، شیطان آج کے دن روزہ نہیں رکھے گا. یہاں پہ علامہ اقبال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کے درمیان آپس میں تفرقہ پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے، انہیں نہیں پتا کہ کون روزہ رکھے گا کون نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کو شیطان سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی کہ ان کے درمیان میں اختلاف پڑ گیا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کی بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ یہ شعر ایڈ کر سکتے ہیں: ہنسی آتی ہے مجھے حسد ان انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حسد انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر. ٹھیک ہے، آپ نے چوتھے شعر میں یہ شعر ایڈ کرنا ہے. تو یہاں پہ ہمارے 4 اشعار کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہوئی. نیکسٹ اشعار کی تشریح جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ حافظ اسٹوڈنٹ.